بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم اس وقت جس سٹیج پر ہم کھڑے ہیں، اس وقت جو معاملات جتنی تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور جو زائنسٹ قوتیں ہیں وہ جتنی تیزی سے اپنے مقاصد کو حاصل بھی کرتی جا رہی ہیں اور آگے حاصل کرنے کے بہت قریب بھی ہیں، جو ان کے مین جو ان کے مقاصد ہیں اس پر کچھ بات کرتے ہیں۔ اور یہ لیکن یہ ایکسپلین کرنا ضروری ہے کہ یہ اس وقت جہاں کھڑے ہیں ہم، اس کا ایک پورا تسلسل ہے، اس کا وہ ایکسپلین کرنا ضروری ہے۔ کچھ نئے ویورز بھی ہوں گے کیونکہ ہم نے ان پہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں ان معاملات کی طرف، لیکن ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دینا ضروری ہے سب کو کہ یہ اس پر صدیوں سے کام کر رہے ہیں زائنسٹ قوتیں، اور یہ بڑی فوکس رکھتے ہوئے یہ پلاننگ انہوں نے کی ہوئی ہے۔ یہ فوکس نہیں ہٹایا انہوں نے، وہ نسل در نسل یہ اس پلاننگ کو لے کے چل رہے ہیں، اور اب وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ چیز آپ سمجھ لیں، اللہ کی طرف سے کوئی خاص مدد آ جائے تو وہ بہت ایک میریکل والی سچویشن ہوگی۔ ادروائز جو ان کی پلاننگ ہے اس کے مطابق اس وقت جو کوئی ان کے آگے کھڑا ہونے والا نہیں ہے اس وقت، کیونکہ جو کھڑے ہونے والے تھے ان سب کو وہ رستوں سے ہٹا چکے ہوئے ہیں۔ اس پر ہم بات کرتے ہیں، لیکن پہلے آپ یہ تسلسل کا سمجھ لیں کہ بڑی پلاننگ کے ساتھ یہ سٹیج پہ وہ لوگ پہنچے ہیں، اور اس پہ ان کی بہت محنت ہے۔ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا، کیونکہ وہ اپنے ایک چیز آپ سمجھیں، قرآن کی آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن کی آیت جو ہے وہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو باطل قوتیں ہیں یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، اور مسلمانوں کو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ بھی ایسا نہیں کرو گے نا تو دنیا میں زمین پر بہت فساد مچ جائے گا۔ تو اب سچویشن وہی ہو چکی ہے، کیونکہ باطل قوتوں نے تو اپنا دائرہ کار وسیع کیا اپنی سپورٹ کا، زائنزم کا، اور زائنسٹ قوتیں آپ سمجھ لیں کہ یہ مسلمانوں میں بھی زائنسٹ کے سپورٹرز ہیں، ہندوؤں میں بھی ہیں، جیوز میں آبویسلی زیادہ ہیں، اور کرسچینٹی میں بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ایتھیسٹ بھی ان کو سپورٹ بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ یہ ایک ان کا ایک سمجھ لیں کہ یہ ان کا کلٹ ہے، ایک یہ ان کی ایک ایسی تنظیم ہے جو کہ یہ کوئی مذہب کے لیے نہیں ہے، یہ بیسیکلی دنیا کو رول کرنے کے لیے یہ ایک ان کا ایجنڈا ہے، اس ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، اور شیطان سے باقاعدہ یہ بیسیکلی شیطان سے باقاعدہ یہ لوگ لنکڈ ہیں۔ جو شیطانی قوتیں ہیں یہ ان کے ساتھ باقاعدہ ڈیول ورشپنگ کا بھی یہ شامل رہتے ہیں، اس میں یہ بہت سے گھناؤنے کام یہ کرتے ہیں شیاطین کو خوش کرنے کے لیے۔ شیاطین بھی ان کو یوز کرتے ہیں کیونکہ ان کا ایک پیکٹ بنا ہوا ہے شیاطین کے ساتھ۔ شیطان کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان کو برائی کی طرف لگانا، فساد کی طرف لگانا، اور یہ زائنسٹ جو ہیں یہ بھی اسی شیطانی سوچ پہ چل رہے ہیں، اور مقصد ان کا وہی ہے کہ پوری دنیا کو انہوں نے کنٹرول کرنا ہے، پوری دنیا کو ان کو رول کرنا ہے، اور ان کا جو زائنسٹ کا جو کنگ ہے دجال، اس کو ویلکم کرنے کے لیے اس کی پوری گراؤنڈ اس کو تیار کر رہے ہیں، اور شیطانی قوتیں ان کے ساتھ ہیں۔ دنیا میں ان کا ایک جال پھیلا ہوا ہے، تو آپ کو ان کو سمجھنا پڑے گا، اور اس کی انہوں نے پوری پلاننگ کی ہوئی ہے۔ اور لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگ سوئے رہے ہیں، جن کے اوپر یہ ذمہ داری تھی ساری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری تو مسلمانوں کو سونپی تھی نا، کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے گئے ذمہ داری ہے، وہ ہم نے اس کو پریکٹیکلی ہم نے اس دنیا پر نافذ کرنا تھا، ہم نے اس دنیا کو کنٹرول کرنا تھا۔ یہ جو ان کا پلان ہے زائنسٹ کا دنیا کو کنٹرول کرنے کا، یہ ہماری ڈیوٹی ہے دنیا کو کنٹرول کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، قرآن کے الفاظ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ڈیوٹیاں دی ہیں وہ تمام نبیوں کو آپ دیکھ لیں انہوں نے کیا ہمیں میسج دیے ہیں، اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا میسج دیا اور کیا آرڈر دیا ہے۔ ہم نے اس دنیا میں امن کا قیام کرنا تھا، اور اس پر ہم بیسیکلی ہم ایک پورا ایپیسوڈ کر چکے ہیں، وہ آپ ایپیسوڈ دیکھ لیں، اس میں چیزیں بہت سی واضح ہو جائیں گی۔ میں نے بہت سے ریفرنسز کے ساتھ وہ ساری باتیں کی ہوئی ہیں کہ ہماری ڈیوٹی کیا ہے اس دنیا میں، وہ ڈیوٹی کے اوپر بات کی ہوئی ہے۔ تو اس لیے موضوع سے ہم ہٹ نہ جائیں، اس لیے میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی بیک گراؤنڈ دے رہا ہوں کہ یہ جو باطل قوتیں ہیں یہ تو اپنا کام بڑی خوبصورتی سے کر رہی ہیں۔ خوبصورتی کے لفظ کو غلط مت سمجھیے گا، یہ ایک تنزیہ طور پہ میں ایک بات کر رہا ہوں
ہم لوگوں کو جگانے کے لیے کہ یہ تو اپنا مقصد بڑے اپنے جو ان کے مقاصد ہیں اس حساب سے بڑی خوبصورتی سے کر رہے ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ کہاں سوئے ہوئے ہیں کہ ہم کس نیند کی گولی کھا کر ہم کس بیہوشی میں ہم لوگ اس وقت لیٹے ہوئے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ ہم لوگ معاملے کے حل کی طرف نہیں جا رہے ہیں، اور نظر بھی نہیں آ رہا کہ معاملے کے حل کی طرف ہم جائیں، کیونکہ انہوں نے پوری مسلم ورلڈ کو انہوں نے تباہ کیا ہے، اور سسٹمیٹکلی کیا ہے۔ 9/11 کا ڈرامہ کر کے، اسلاموفوبیا کی فضا کریٹ کر کے، پوری دنیا کے سامنے مسلمانوں کو ایک قسم کا دہشت گرد قرار دے کے اسلام کا مذاق اڑا کر، اسلام کے خلاف نفرت ڈال کر، انہوں نے اسلاموفوبیا کی ایک فضا کریٹ کی، اس کو آڑ بنا کر پوری مسلم ممالک کو انہوں نے تباہ کیا۔ عراق پر ڈائریکٹ حملہ کیا، UN نے ان کو منع کیا کہ ان کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن نہیں ہیں، اس کے باوجود یہ گئے، اس کے باوجود انہوں نے عراق تباہ کیا۔ بڑی واضح اس کے اوپر ڈاکومنٹریز بن چکی ہیں، سارا کچھ ہو چکا ہوا ہے۔ یہ سب ان کا پری پلانڈ منصوبہ تھا مسلم ممالک کو تباہ کرنے کا۔ عراق تباہ کیا، افغانستان تباہ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے خانہ جنگیاں شروع کروائیں مسلم ممالک میں، سوڈان، صومالیہ، لیبیا، لیبنان، یہ یمن، سیریا، یہ تمام مسلم ممالک میں انہوں نے خانہ جنگیاں شروع کروائیں، لڑائیاں شروع کروائیں، اور مسلمان کے درمیان فنڈنگ کروا کے ڈفرینٹ گروپس کے جو ہائرڈ جو گنز ہوتی ہیں، ان کو ہائرڈ گروپس جو ہیں ان کو فنڈز کر کے، فنڈز انجیکٹ کر کے، اسلحہ دے کر، سارا کچھ کر کے، یہ سارا انہوں نے مسلم ممالک کو کھوکھلا کیا، تباہ کیا۔ اور جہاں جہاں قابو نہیں آتے وہاں یہ لوگ رجیم چینج کرواتے ہیں، وہاں لوگ یہ جو حکمران کے آگے کھڑے ہوتے ہیں ان حکمرانوں کو یا تو یہ اسیسینیٹ کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، یا جیلوں میں بند کر دیتے ہیں، یا جیلوں میں زہر دے کے مار دیتے ہیں۔ یہ ہسٹری پڑی ہوئی ہے اس کی، آپ یہ دیکھ لیں، آپ یہ پچھلے 60-70 سالہ ہسٹری میں آپ دیکھ لیں کہ جو مسلمانوں میں وہ ابھرتی ہوئی وہ شخصیات جو کہ زائنسٹ قوتوں کو کھٹکتی تھیں، تو انہوں نے کس طرح ان لوگوں کو اپنے رستے سے ہٹایا۔ ہم لوگوں کا المیہ یہ رہا ہے کہ ہم لوگ کبھی بھی زائنسٹ جو قوتیں ہیں ان کے خلاف ہم ایک باڈی بن کر ہم نے کوئی بھی پلان نہیں کیا، کوئی بھی ان کے خلاف ہم نے کچھ بھی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہمارا المیہ یہ رہا ہے، جس کی وجہ سے زائنسٹ قوتیں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گئیں آٹومن امپائر توڑنے کے بعد، اور ہم اسی طرح ہی فرقہ پرستی میں اور قوم پرستی میں، وطن پرستی میں لگے رہے، اور اپنے اپنے سروائیول کے لیے ہم لوگ ادھر ادھر بھٹکتے رہے۔ کبھی ہم نے ایک باڈی بن کر، کبھی ہم نے ایک مسلم نیشن بن کر، ہم نے کبھی اپنے آپ کو ہم نے وہ تقویت ہی نہیں دی، اور یہ ایک ایک کر کے یہ ان لوگوں کو ہم کھوتے گئے۔ تو یہ بیسیکلی یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ جہاں جو ہرڈلز ہوتی ہیں، ہرڈلز کو یہ ہٹا دیتے ہیں۔ یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ یہ جی بہت ہی پکا مسلمان ہے اس لیے ہمیں سے خطرہ ہے، نہیں، ان کو جو شخص ان کو آنکھیں دکھاتا ہے نا، ان کو اس سے مسئلہ ہے، وہ بے شک وہ پریکٹسنگ مسلمان نہ بھی ہو، ان کو مسلمان شخص جو کہ ایک پیدائشی مسلمان ہے، اس سے ان کو یہ خطرہ ہے کہ کہیں اس کا ایمان کہیں بھی کسی جگہ پہ جاگ نہ جائے، اس لیے وہ ایسے بندے کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں جو ان کو آنکھیں دکھانے والا ہو۔ وہ بے شک پریکٹسنگ مسلمان اچھا نہ بھی ہو، لیکن ان کو خطرہ اس سے ہمیشہ ہی رہے گا، کیونکہ شیطان کو تو پتہ ہے نا کہ مسلمان کا ایمان تو کبھی بھی جا سکتا ہے، جو یو ٹرن ہے مسلمان کبھی بھی لے سکتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یو ٹرن کو اتنی کوئی بری چیز نہیں ہے، جو لوگ اکثر آپ دیکھتے ہیں لوگ اس کو غلط انداز میں اس کو یوز کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنی اصلاح کے لیے یو ٹرن نہیں لیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ تو بڑے تکبر والے انسان ہیں، آپ تو اپنی اصلاح کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ تو یہ تو نشانی ہے اس شخص کی جو یو ٹرن لیتا ہے اپنی اصلاح کے لیے، کہ وہ اپنے تکبر مار کے یو ٹرن لیتا ہے۔ تو اس لیے یہ بہرحال بات کہیں اور نہ پھر نکل جائے، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ زائنسٹ قوتیں ہیں یہ بڑی طریقے سے یہ ایک پلان کے اوپر کام کرتے ہیں، اور فوکس اس کے اوپر رکھتے ہیں، اور سلو اینڈ اسٹڈی اس پہ چلتے رہتے ہیں، اور یہ پچھلے 100-125 سالوں سے سلو اینڈ اسٹڈی اسی پر چل رہے ہیں۔ اور انہوں نے یہ کبھی عرب ریوولٹ کے نام سے، کبھی مسلمانوں میں انہوں نے رائٹ شروع کروائے ہیں، کبھی عرب سپرنگز کے نام سے کروائے ہیں، اور کبھی شیعہ سنی کے نام سے کروائے ہیں۔ یہ ان کا طریقہ واردات اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو پھر کیا، پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر تو کبوتر کی طرح آنکھیں آپ نے بند کی ہوئی ہیں، اور بلی آتی جا رہی ہے اور وہ کبوتر کو اٹھا کے لیتی جا رہی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ سارے کبوتر ختم ہو جائیں گے اور بلی کا راج ہوگا، اور بلی کا راج تو خیر ابھی بھی ہے۔ بہرحال ان اینی کیس آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ آپ اس وقت اس سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ اب آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ آپ ریٹیلیشن کریں۔
ریٹیلیشن نہیں کریں گے تو اس وقت ذلت اور رسوائی آپ کا مقدر بن چکی ہے. اور اس پہ حدیث میں آپ کو بتا دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جہاد چھوڑ دو گے، اس حدیث کا مفہوم ہے، جب تم جہاد چھوڑ دو گے اور جہاد سے ہیلے بہانے اور اسے کتراؤ گے، اس کے جہاد سے بچنے کے لیے تم ایکسکیوزز دو گے کہ بھی ابھی ہم لڑ نہیں سکتے، ابھی ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ابھی ہمارے پاس وہ نہیں ہے، جی مصر کیوں نہیں لڑ رہا، مصر لڑ لے، فلانا لڑ لے، ہم اتنی دور بیٹھے کیا کر رہے ہیں. تو اگر آپ پاکستانی بن کے یہ سوچ رہے ہیں نا، تو پاکستانی کے ساتھ کشمیر لگا ہوا آپ کے ساتھ، آپ دور کی اگر بات نہیں کرتے تو کشمیر کے آپ نے کون سا جہاد کر لیا انڈیا سے؟ انڈیا نے غیر قانونی طور پہ کشمیر میں اپنی فوجیں اتاری ہوئی ہیں، اسی غیر قانونی طور پہ جو انہوں نے فلسطین میں یہودیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اس فلسطینی لینڈ کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے جس کو خود انٹرنیشنل لاز کے مطابق ریکگنائز کیا ہوا انٹرنیشنل لاز نے، یونائٹڈ نیشن نے، کہ یہ فلسطین کا حصہ ہے. جو ویسٹ بینک اور یروشلم، یہ سارا کچھ، یہ سارا جو یہ باؤنڈری ہے، یہ ساری فلسطین کا حصہ ہے انٹرنیشنل لاز کے مطابق. اور یہی بیسکلی ٹو اسٹیٹ جو سولوشن ہے، اس کے اوپر اس کے اوپر خیر میں بعد میں بات کروں گا، بات وہ تھوڑا سا لمبی ایکسپلینیشن ہے ٹو اسٹیٹ سولوشن کی، کہ لوگوں کو وہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ٹو اسٹیٹ سولوشن بیسکلی ہے کیا چیز، اور یہ کیا پاکستانیوں نے کوئی ٹو اسٹیٹ سولوشن نکالا ہے یا یہ فلسطینیوں نے نکالا ہے. تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں تھوڑی دیر بعد. لیکن پہلے آپ یہ سمجھیں کہ یہ اس وقت آپ کو اس سے جہاد کرنا ہے. میں اس حدیث کی طرف واپس آتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب جہاد چھوڑ دو گے، ہیلے بہانے کرو گے، جہاد نہ کرنے کے لیے تم بہانے ڈھونڈو گے کہ مصر نہیں کر رہا، یہ نہیں کر رہا، وہ نہیں کر رہا. مصر اگر نماز پڑھنا چھوڑ دے گا تم لوگ بھی چھوڑ دو گے. مصر اگر روزے رکھنے چھوڑ دے گا تم لوگ بھی چھوڑ دو گے. کیا مصر تمہارا یہ کرائٹیریا ہے عمل کا؟ کیا وہ تمہارے لیے وہ ضروری ہے کہ وہ کوئی عمل کرے گا تو تم کرو گے؟ بھئی مصر نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے. تو اگر مصر کے اوپر آپ دیکھیں ہوا کیا ہوا ہے، مصر کے اوپر قبضہ ہوا ہے امریکہ کا، وہاں مارشل لاء لگا ہوا ہے، اور وہاں پر جو جنرل سی سی ہے وہ امریکہ کا جو ہے پپٹ ہے، وہ انہوں نے خود بٹھایا. اور مورسی کو انہوں نے ہٹایا تھا، انہوں نے جیل میں ڈالا تھا، رجیم چینج کی تھی، مارشل لا لگایا تھا، اس کو جیل میں زہر دے کے مار دیا تھا کیونکہ وہ آنکھیں دکھاتا تھا. وہاں پر جنرل سیس بیٹھا ہوا ہے، وہ مصر ان کے کنٹرول میں ہے، اسی لیے مصر کچھ نہیں کرتا. اس لیے مصر کی فوج، ایئر فورس سب کچھ ہے اس کے پاس، باوجود اس کے بارڈر پہ بیٹھا ہوا وہ کچھ نہیں کر رہا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی مسلم ممالک بھی خاموش ہو کے بیٹھ جائیں. باقی مسلم ممالک نے اپنا اپنا جواب ہر کسی نے اللہ کو دینا ہے. آپ سب نے اللہ کو اپنا جواب دینا ہے، ہم سب نے اللہ کو اپنا جواب دینا ہے. ہمیں آواز اٹھانی ہے، ہمیں جہاد کی آواز اٹھانی ہے. اس وقت بوائیکاٹ آپ وہ چیز ہے، دیکھو پرائورٹی کیا ہوتی ہے، پرائورٹی ہے ظالم کا ہاتھ روکنا. اس وقت ظالم آپ کی وہاں پہ نسل کشی کر رہا ہے، وہاں پر پہنچ کر آپ کو ایک پوری ایک فورس کے ساتھ آپ کو وہاں جانا ہے. وہاں انہوں نے اس کا محاصرہ کیا ہوا ہے فلسطین کا. فلسطین میں عام بندہ نہیں گھس سکتا، فلسطین کے بارڈر کلوزڈ ہیں. وہاں ایون مصر کے جو لوگ ہیں وہاں بارڈر کے پاس چیخ رہے ہیں وہاں پر کے جانے کے لیے، لیکن وہ جا نہیں پا رہے ہیں، بارڈر کلوز ہیں. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ اس منہ اٹھا کر آپ فلسطین کی طرف نہیں جا سکتے ہیں. آپ کو باقاعدہ طور پہ فوجی آپ کو ایک کاروائی کرنی پڑے گی، ایئر فورس کاروائی کرنی پڑے گی، آپ کو باقاعدہ طور پر ایک جنگ لڑنی پڑے گی آپ کو اسرائیل کے ساتھ. یہ تو لازم و ملزوم ہے. آپ اسی حدیث کی طرف آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہاد چھوڑ دو گے تو تم پر ذلت مسلط ہو جائے گی، اور یہ ذلت اس وقت تک نہیں ختم ہوگی جب تک تم جہاد یعنی اصل دین جو جہاد ہے اس کے لوٹ نہیں آتے. تو لوگ یہ بات کرتے ہیں جی یہ تو وہن کی بیماری تو پیدا ہونی تھی. وہن سے مراد میں پھر آپ کو ایکسپلین کر دوں، دنیا کی محبت اور جہاد سے ڈرنا، موت سے ڈرنا، اس کو وہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ باطل قوتیں ایک ہو جائیں گی اور تم پر حملہ کریں گی اور تم لوگ وہن کی بیماری کا شکار ہوگے. تم لوگ اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم لوگ کچھ بھی نہیں کرو گے. تو صحابہ نے بڑے حیران پریشان کہ بھی یہ کیسے ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا. یہ وہن وہ چیز ہے کہ دنیا کی محبت، موت کا ڈر، جہاز سے ڈرنا، موت سے ڈرنا، اور دنیا سے محبت میں اتنا آگے نکل جانا کہ آپ ذلیل ہو جاؤ، آپ اپنی دینی غیرت ختم کر دو، آپ کے اندر سے مروت غیرت اور سب کچھ ختم ہو جائے، دنیا کی محبت میں اتنے اندھے ہو جاؤ آپ. تو یہ چیز آپ سمجھ لیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہونا ہی تھا. یہ ہونا اس لیے نہیں تھا کہ یہ فرما دیا تھا تو ہونا تھا، نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیوچر دکھایا تھا. یہ فیوچر دکھایا تھا. فالو کریں آپ، یہ ٹائم لائن ہوتی ہے. تو جو اصل چیز ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہونا ہی تھا اس لیے یہ ہو رہا ہے تو اس لیے اس میں اب ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے.
یہ ہو اس لیے رہا ہے کیونکہ ہم لوگوں کا فالٹ ہے. مسلمان اپنے اصل مقصد سے، اصل جو مشن تھا اس سے ہٹ گئے. مسلمانوں کا مشن یہ تھا کہ اللہ کا دین جو ہے اس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا تھا، اس کو ایز اے نظام ہم نے امپلیمنٹ کرنا تھا. اس کو ایز اے نظام ہم نے امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ ملک پاکستان لیا تھا. یہ سمجھ لیں کہ اس کا ایک پہلا جو اسٹیپ تھا نا وہ ہو گیا تھا. بارش کا پہلا قطرہ کا جو کام تھا وہ علامہ اقبال اور قائد اعظم سے اللہ تعالیٰ نے لے لیا تھا. پاکستان کا جو قیام، یہ ملک ہم نے لیا تھا اسلام کے قیام کے لیے، اسلامی نظام کے قیام کے لیے. بہرحال اس پہ بھی کبھی بات کریں گے. کیونکہ میں ٹاپک سے نہ ہٹ جاؤں اس لیے میں یہ جو باتیں آ جاتی ہیں تو وہ میں اس طرف ڈیٹیل میں جاؤں گا تو یہ جو مین ٹاپک کے ساتھ ہمارا ہے یہ رہ جائے گا. بہرحال سمجھ لیں کہ یہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ یہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرمایا کہ فحاشی عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، شراب عام ہو جائے گی، تو نعوذ باللہ کیا ہم یہ اپنا جو ہمارا جو قصور ہے کہ ہم جن کاموں میں ہم پڑ گئے ہیں تو یہ ہم اس لیے ڈال دیں کہ چونکہ یہ فرمایا تھا اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک ہونے والی ساری چیزوں کا جو ہونے والے تھے آگے معاملات وہ سارے دکھا دیے تھے. یہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بتاتے ہیں آپ کو جو نقشہ کھینچتے ہیں کہ ایسا ایسا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ بیسیکلی ان کو فیوچر دکھایا اللہ نے. تو وہ فیوچر میں جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو وہن کا شکار ہوئے ہوئے ہیں، مسلمان تو جہاد چھوڑ چکے ہیں، دنیا کی محبت میں یہ پاگل ہوئے ہوئے ہیں، زنا میں، شراب میں، یہ عورتوں میں، ان سارے معاملات میں، یہ دنیا کے پیسے کے پیچھے ہی اپنا دین کو چھوڑ بیٹھے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا تھا نا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم لوگ حلال حرام چھوڑ دو گے، اس کی تمیز ہی چھوڑ دو گے، کسی کو پرواہ نہیں ہوگی کہ جو کما رہا ہے وہ حلال سے ہے حرام سے ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کیونکہ انہوں نے فیوچر میں دیکھ کے انہوں نے ہماری حالت زار جو تھی، جو ہم نے خود کی ہوا اپنے ساتھ، جو ہم مجرم خود ہیں، جو جرم ہم نے خود کیے ہیں، وہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ آگے ہم کیا کرنے والے ہیں. وہ دیکھ کر انہوں نے وہ بتایا تھا کہ یہ کچھ آگے ہونا ہے. اور یہ آپ سمجھ لیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ چونکہ یہ تو فلسطین میں تو یہ ہونا ہی تھا جی کیونکہ نبی پاک نے فرما دیا تھا، یہ نبی پاک نے ہمیں ہمارا قصور بتایا تھا کہ ہمارے قصور کی وجہ سے یہ سب کچھ ہونا ہے. ہم جہاد چھوڑ دیں گے. حضرت امام مہدی کب آئیں گے؟ حضرت امام مہدی اس وقت آئیں گے جب ہم لوگ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوں گے، جب اپنا فرض نہیں پورا کر رہے ہوں گے، دنیا میں انتشار ہوگا، دنیا میں ظلم کا راج ہوگا اور ہم اس پہ کچھ کر ہی نہیں رہے ہوں گے. تو یہ وہ پوائنٹ ہوگا کہ جب حجت تمام ہو جائے گی، جب آپ کو ڈیوٹی ہے، جب آپ ڈیوٹی سے عمل کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ پھر یہ کام لیں گے. اللہ تعالیٰ کے پھر وہ قدرت عمل میں آئے گی. پھر وہ جو مسیحا ہے وہ آئے گا، جس مسیحا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیشن گوئی کی ہوئی ہے، جس کی ہمیں بشارت دی ہوئی ہے، وہ آئیں گے اور ضرور آئیں گے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا وہ ہونا ہی ہونا ہے. حضرت امام مہدی نے آنا ہی آنا ہے. اور حضرت امام مہدی سے حوالے سے بھی میں یہ بات کلیئر کرتا چلوں کہ حضرت امام مہدی کی جو آنا ہے وہ ایک بادشاہ کی موت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو جو وہ میرے انالیسز ہے، اللہ نوز بیسٹ، میں نے نعیم بن حماد کی کتاب الفتن سے میں نے وہ حدیث لی تھی، اس میں یہ موجود ہے کہ ایک ہی خاندان کا جب 5واں مرے گا تو حرج ہوگا، اور اسی خاندان کا جب 7واں مرے گا تو حضرت امام مہدی آئیں گے. تو یہ اس کو میں نے ملایا 5واں بادشاہ اور پھر 7واں بادشاہ کے ساتھ. 5واں بادشاہ جو تھا وہ کنگ فہد تھا. کنگ فہد کے بعد اسی حدیث میں ہے کہ حرج ہوگا. حرج ہمارے سامنے ہوا، اس کو میں نے ملایا پریزنٹ سچویشن کے ساتھ. ریسنٹ جو پاس تھا ہمارا کہ 2005 میں کنگ فہد مرتا ہے عراق میں، اور پھر یہ لیبیا میں، سوڈان میں، صومالیہ میں، پھر یہ یمن میں، سیریا میں، یہ سارے ممالک میں خانہ جنگیں شروع ہوتی ہیں. مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو مارنا شروع کرتے ہیں. وہ بھی زائنسٹ نہیں بیسیکلی کروایا، ہائیڈ گنز لے کر اور فنڈنگ دے کر اور پھر آپس میں لڑوا کر. بال یہ حرج ہے، مسلمان جب ایک دوسرے کو مارتے ہیں اس کو حرج کہا گیا حدیث میں. تو یہ حرج کی سچویشن ہوگی. حرج کی سچویشن بڑی کلیئرٹی میں پتہ چلا یہ 2005 کے بعد سے آن ورڈ پیک پہ گئی ہے. اس کے بعد یہ 7واں جب مرے گا، 7واں بادشاہ تو جو موجودہ جو کنگ سلمان ہے یہ 7واں بادشاہ ہے. یہ میرے اکارڈنگ ٹو مائی انالیسز، اللہ نوز بیسٹ، کہ اس کی وفات کے بعد حضرت امام مہدی مجھے لگتا ہے، کیونکہ باقی بھی ساری چیزیں میچ کر رہی ہیں. باقی چیزیں میچ نہ کر رہی ہوں، صرف 1-2 کر رہی ہوں تو پھر تو تھوڑا سا ڈاؤٹ بڑھ جاتا ہے. لیکن جب باقی سب چیزیں میچ کر رہی ہوں
اور یہ بھی سب چیزیں میچ کر رہی ہیں. اس میں ہم نے بہت سی اپنے سارے ایپیسوڈ کیے ہیں, تو ہم نے ساری چیزیں جو میچ کرنے والی تھی ہم نے ساری آپ کے آگے رکھی ہیں. اللہ نوز بیسٹ. میں نے ہمیشہ کہا میرے انالیسز ہیں, آئی کین بی رانگ. میں کوئی یہ حتمی طور پر یہ بات نہیں کرتا, لیکن جو مجھے سمجھ بوجھ اللہ نے دی ہے, جو کچھ میں سوچ وچار کر سکتا ہوں, جو کچھ میں تدبر کر سکتا ہوں, وہ کر جو کچھ بھی مجھے جو لگا حق لگا, وہ میں نے اپنا فرض سمجھ کر میں نے پورا کیا, اور میں پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اس میں جو کمی بیشی ہے وہ مجھے اللہ تعالیٰ معاف کرے. اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے جو میری غلطیاں ہیں ان تمام انالیسز میں. کوشش میری ہمیشہ یہ رہی ہے کہ قرآن اور صحیح حدیث کے اندر رہتے ہوئے میں اپنے انالیسز آپ کے آگے رکھوں, کہیں میں کانٹرڈکٹ نہ کروں, نہ قرآن سے نہ حدیث سے. ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے. اس کوشش کے باوجود بھی اگر میرے سے جو بھی غلطیاں ہوئی میں اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگتا ہوں, اور اگر میں نے کوئی غلط انالیسز آپ کے آگے رکھے ہیں میں آپ لوگوں سے بھی اس کا اپولوجائز کرتا ہوں. بہرحال لیٹ می کم بیک ٹو دا پوائنٹ, لیٹ می کم بیک ٹو دا ٹاپک. ٹاپک یہ ہے کہ زائنسٹ قوتیں اپنا کام کر رہی ہیں اور آگے اپنے مقصد کے بہت قریب ہیں. ہم لوگ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. بوائیکاٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, زائنسٹ قوتیں پیچھے ہٹنے والی نہیں ہیں. امریکہ جو ہے وہ اس پوری سپورٹ میں ہے اسرائیل کی, انڈر دا ٹیبل. اوپر سے وہ اپنا گڈ گائے کا جو چہرہ ہے وہ رکھتا ہے سامنے, اچھا بن کے, ہیرو بن کے پیش ہوتا ہے جی کہ ہم تو سیز فائر کی بھی بات کر رہے ہیں, ہم تو 2 اسٹیٹ سولوشن کی بھی بات کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. 2 اسٹیٹ سولوشن کی بھی میں آپ کو بات بتاتا ہوں. اسرائیل جو ہے وہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی مخالفت کرتا ہے. 2 اسٹیٹ سولوشن کسی پاکستانی لیڈر نے 2 اسٹیٹ سولوشن نہیں نکالا, یہ غلط الزام لگایا جا رہا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ یہ آپ اس کو دیکھ لیں کہ بہرحال میں آپ کو بتاتا ہوں, ابھی ریسنٹ بیان آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ سعودی عرب کا جو فورن منسٹر ہے پرنس فیصل, اس کا اب بیان آپ دیکھ لیں. Just a quick question. The reactions from Israel after the recognition from Norway, Spain and Ireland has been harsh. Your take on that? I mean, that's the nub of the problem. The issue of Israel recognizing that a two-state solution is in its own interest. I firmly believe that a two-state solution, that the establishment of a credible Palestinian state serves not just the interests of the Palestinians and delivers their right to self-determination, it is also in the interest of Israel and delivers the security that Israel needs and deserves. And the fact that the current government in Israel doesn't realize that, of course, is a matter of extreme concern. And I've said before that we must move towards, and that's, I think, one of the issues we discussed today and we're trying to work towards, is building a momentum to reinvigorate the two-state solution independent of Israel's position, because Israel doesn't get to decide whether or not the Palestinians have a right to self-determination. This is something that is enshrined in the United Nations Charter. It is something that is enshrined into international law. It is also a founding principle of the United Nations decision to found Israel. So, it is absolutely necessary that Israel accepts that it cannot exist without the existence of a Palestinian state, that its security is served by building a Palestinian state. So we hope sincerely that the leaders in Israel will realize that it is in their interest to work with the international community, not just to strengthen the Palestinian Authority, but to finally establish a Palestinian state along the 1967 borders, as everybody understands is the right. اس نے کلیئرٹی میں کہا ہے کہ ٹو اسٹیٹ سولوشن ہی حل ہے یہ پیس کے لیے اور یہ سارے معاملات کے لیے. ایک چیز آپ سمجھ لیں, میں اور سارا اس کو ٹو اسٹیٹ سولوشن کو پڑھاتا ہوں, لیکن اس چیز کو سمجھ لیں کہ ٹو اسٹیٹ سولوشن کا نہ ہونا کا فائدہ کس کو, نقصان کس کو ہے اس وقت ایز وی اسپیک. میں وہ بات نہیں کر رہا 1948 میں جو قائد اعظم نے بات کی تھی کہ یہ ایک ناجائز ریاست ہے جس کا قیام ہوا ہے, وہ اس سے مجھے اختلاف نہیں ہے, وہ واقعی صحیح کہا تھا, ناجائز ریاست ہی ہے. میں اس موقف سے نہیں ہٹ رہا ہوں. میں تو بڑی کلیئرٹی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ زائنسٹ کے جو پلان تھے آٹومن امپائر کو توڑنا, پھر اسرائیل کا قیام کرنا, پھر یہ سارا ان کے پلاننگ کے حساب سے وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن آپ اس کو سمجھ لیں کہ ان کا موقف یہ ہے, یہودیوں کا موقف یہ ہے کہ آج سے 2000 سال پہلے یہ ہماری زمین تھی, ہمیں یہاں سے نکالا گیا, اور اب چونکہ اب ہم اس قابل ہو چکے ہیں کہ اب ہم
اپنی زمین واپس لے لیں اور اب ہم اسرائیل کا قیام بھی کر چکے ہیں تو اب یہ ساری زمین ہماری ہے. تو یہ ان کا ایک موقف ہے. اس موقف کے اگینسٹ جو ہے وہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کی گئی کہ بھئی آپ جس طرح یہ آپ سمجھ لیں کہ ہمارا کانفلکٹ چل رہا ہے کشمیر کے اوپر انڈیا کے ساتھ, تو وہ تھوڑی سی سچویشن ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہندوستان بھی جب تھا وہ پہلے ہندوؤں کی ٹیریٹری تھی, ٹھیک ہے. اس کے بعد مسلمان آئے, انہوں نے قبضہ کیا, انہوں نے یہاں پر اپنی حکومت کی, اس کے بعد یہاں پہ بہت سے لوگ مسلمان ہوئے. یہ اس کے بعد پھر گورے آ گئے, گوروں نے وہ قبضہ کیا. اس کے بعد پھر گوروں سے یہ چیز جب لی جا رہی تھی, جب تحریکیں یہاں پر چلیں, سارا کچھ ہوا, اس تحریکوں میں بھی مسلمان ہندو شامل تھے, آپس میں ملے ہوئے بھی تھے. بہرحال اس کے بعد جب انگریز یہاں سے جانے لگے تو وہی 2 اسٹیٹ سولوشن ہی کی یہاں پر بات کی گئی. فالو کر رہے ہیں؟ اس میں وہ مماثلت ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ وہاں پر بھی یہی کچھ ہوا کہ وہاں پر جب یہ اسرائیل کا قیام جب ہو گیا, کیونکہ انہوں نے بڑی پلاننگ سے اپنا قیام, وہ قیام بھی انلیگل تھا, میں نہیں کہہ رہا وہ لیگل تھا, وہ انلیگل تھا. وہاں پر انہوں نے وہی سیٹلرز آئے, وہی انہوں نے ظلم کیا, وہی 7 لاکھ سے بھی زیادہ, شاید ایکچوئل فگر مجھے یاد نہیں ہے, کہ اس وقت فلسطینیوں کو وہاں سے نکالا گیا, ان کو مارا گیا, ان کو شہید کیا گیا. یہ سب کچھ جو اب ہو رہا ہے اس وقت بھی کیا گیا تھا 1948 میں. تو یہ چیز آپ سمجھ لیں کہ یہ انہوں نے ایک قیام کر لیا اسرائیل کا. اسرائیل کا قیام کرنے کے بعد انہوں نے 1967 کی وار ہوئی. وار کے بعد انہوں نے یروشلم پر بھی مزید جگہوں پر قبضہ کر لیا فلسطین کی. لیکن جب 1948 کا جب قیام ہوا تھا, اس کے بعد جو انٹرنیشنل لاز ہیں وہ جو ریکگنائز کرتے ہیں جو فلسطینی لینڈ کو, جو فلسطینی ٹیریٹری ہے اس کو جو ریکگنائز کرتے ہیں انٹرنیشنل لاز. میں نہیں کہہ رہا انٹرنیشنل لاز ٹھیک ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, غلط مت سمجھیے گا, لیکن چونکہ زائنسٹ کا قبضہ ہو چکا ہوا ہے, آپ کو انٹرنیشنل اگر کورٹ میں بات کرنی ہے تو آپ کو انٹرنیشنل لاز کے مطابق آپ ان سے بات کریں گے. یا تو آپ خلافت کا قیام کریں, آپ کو پھر جسٹیفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے کسی کی. لیکن چونکہ خلافت نہیں ہے ہمارے پاس, آٹومن امپائر توڑ دی تھی انہوں نے, اب ہمارے پاس خلافت نام کی بھی کوئی چیز نہیں. آٹومن امپائر بھی ایکچوئل خلافت نہیں تھی, وہ بھی بادشاہت کا ہی ایک چیز, ایک سمجھ لیں کہ ایک دوسرا رخ تھا. تو لیکن کسی نہ کسی انداز میں کچھ نہ کچھ مسلمانوں کی ایک آپ کو لیڈرشپ نظر آتی تھی. لیکن وہ بھی جب ٹوٹ گئی آٹومن امپائر بھی, تو اب تو برائے نام بھی کچھ نہیں رہا ہمارے پاس. اب تو آپ مرہون منت ہیں انٹرنیشنل لاز کے, ٹھیک ہے. یہ چیز آپ کو سمجھنی پڑے گی. آپ کی ساتھ کوئی خلافت نہیں ہے, کوئی لیڈرشپ نہیں ہے, کوئی آپ اتحاد امت نہیں ہے, فرقوں میں آپ بٹے ہوئے ہیں. آپ کے اندر کوئی ویژن نہیں ہے کہ آپ نے ایز اے نیشن کیا کرنا ہے. کیونکہ وطنیت جو ہے, وطن پرستی جو ہے, مثلا اسلام ہمیں وطن پرستی نہیں سکھاتا. اسلام ہمیں کہتا ہے کہ یو آر ون نیشن, ایسٹ ٹو ویسٹ, پوری دنیا میں جہاں بھی آپ ہیں آپ ایک مسلمان قوم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. اس کو کلیئرٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وی آر ون باڈی. ہم دنیا میں کسی بھی جگہ پر ہیں, وی آر ون نیشن. ون باڈی مین ون نیشن. تو آپ یہ سمجھ لیں, بڑی اچھے طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ ہم نے کوئی رول پلے نہیں کیا. اب انہوں نے اسرائیل کا قیام کر لیا, انہوں نے یروشلم پر بھی قبضہ کر لیا. اب جب بات آتی ہے 2 اسٹیٹ سولوشن کی, لیٹ می ایکسپلین کہ اس 2 اسٹیٹ سولوشن پر جو بات شروع کی وہ یاسر عرفات نے 1988 میں. ان کی پارٹی تھی پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن. انہوں نے یہ بات چیت شروع کی, ٹھیک ہے. انہوں نے جو اسرائیل کا جو اس وقت پرائم منسٹر تھا اس کے ساتھ یہ بات چیت شروع کی. اس کا نام تھا یٹزک ربین. یہ پروناؤنسیشن میں غلطی ہو سکتی ہے, لیکن اب آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو یاسر عرفات تھے انہوں نے یہ معاملہ شروع کیے 2 اسٹیٹ سولوشن کے اوپر. By that point, the PLO, the Palestinian Liberation Organization, had become the main group representing Palestinians and their cause. Its chairman, Yasser Arafat, declared the independence of Palestine. قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية. And although the declaration was mostly symbolic, it was important because Arafat also made it clear that he accepted the principle of partition.
and the existence of Israel. The Israeli and Palestinian leaders shaking hands on the White House lawn. After decades of fighting, they declared their commitment to peaceful coexistence. کیونکہ اس کا نقصان ہے اگر دیکھیں اسرائیل کا تو قیام ہو چکا ہوا ہے، اس کو تو دنیا تسلیم کر چکی ہے، وہ تو پوری دنیا سے تجارت بھی کر رہا ہے، وہ سب کچھ کر رہا ہے، ایٹم بم بھی اس کے پاس ہے، اس نے فوجیں ایئر فورس سب کچھ بنایا ہوا ہے، ہر چیز اس کے پاس ہے. نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ نقصان فلسطین کا ہو رہا ہے جس کو ریکگنائز نہیں کیا گیا. ٹو اسٹیٹ سولوشن کا مطلب یہ کہ فلسطین کو بھی ریکگنائز کیا جائے. فلسطین کے جو رائٹس ہیں، جو انٹرنیشنل لاز کے مطابق اس کے رائٹس ہیں، اس کو وہ ملنے چاہیے جس طرح اسرائیل کو مل رہے ہیں، تاکہ وہاں پر بھی لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں. یہ ہے اس کا مقصد. اور جو 1967 سے پہلے کا جو میپ ہے جس کو انٹرنیشنل لاز نے جس کو تسلیم کیا ہوا ہے، فلسطین کی جو ٹیریٹریز ہیں جس پر اس وقت یہودیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، یروشلم ہو گیا، ویسٹ بینک ہو گیا، اس ساری چیزوں کے اوپر تو یہودیوں نے غیر قانونی قبضہ کیا. غیر قانونی، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ پورے اسرائیل پر قبضہ کرنا بھی غیر قانونی، لیکن یہ غیر قانونی ہے اس وقت موجودہ انٹرنیشنل لاز کے مطابق. تو ٹو اسٹیٹ سولوشن کا مقصد یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل لاز کے مطابق جو فلسطین کی جو ریکگنائزڈ جو ٹیریٹریز ہیں جس کو انٹرنیشنل لاز جو ہیں وہ تسلیم کرتے ہیں، جس کو یونائٹڈ نیشن تسلیم کرتا ہے، ایٹ لیسٹ وہ ان کو واپس کی جائے. Lasting end to the Israeli-Palestinian conflict can only come through a two-state solution. تو دس از دا فرسٹ اسٹیپ. آپ فرسٹ اسٹیپ بھی اگر نہیں لیں گے، آپ ٹو اسٹیٹ سولوشن کو آپ پتہ نہیں کیا بنا لیتے ہیں، اپنے دماغ میں کیا رکھ دیا آپ لوگوں نے. خلافت کا قیام آپ کے پاس ہے نہیں، اتحاد امت آپ میں ہے نہیں، جہاد آپ کرتے نہیں ہیں، باتیں آپ کریں گے جی کہ جی ہم نے ٹو اسٹیٹ سولوشن کو نہیں ماننا. وہ بھائی وہ آپ کی نسل کشی کر رہے ہیں وہاں پہ. انٹرنیشنل لاز کی اگر آپ بات نہیں اس وقت کریں گے تو پھر کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. آپ یا تو آپ جہاد کریں، جسٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، فالو کریں میری بات. یا تو آپ جہاد کی کیمپین چلائیں، پوری دنیا کی جو مسلم ممالک ہیں ان کی فوجوں کو اکٹھا کریں، آپ اس پہ ایک تحریک چلائیں، آپ علماء کو اکٹھا کریں تاکہ وہ اس پہ فتوے دیں کہ بھی جہاد تو اب لازم ہو چکا ہو. اب آپ اس وقت نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی اس وقت وہ آپ اس میں آپ کو وہ چیز آپ کو پرائرٹی نہیں. پرائرٹی جب جہاد کا فرض ہو گیا تو ٹاپ پرائرٹی جہاد ہو گئی ہے. تو پھر یا تو آپ اس کی کیمپین بھی نہیں چل رہی ہے، تو پھر انٹرنیشنل لاز کی بھی بات نہیں کرنے دیتے. تو پھر کرنا کیا آپ نے؟ پھر اس کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں کرنا. آپ نے زبان کا جہاد بھی نہیں کرنا. زبان کا جہاد یہی ہے کہ ٹو اسٹیٹ جو سولوشن ہے، اس پہ اسرائیل بھی بات کرتا ہے، اس پہ ایون کہ فلسطین کا جو ریاض منصور ہے، جو ان کا ایمبیسڈر ہے یونائٹڈ نیشن میں، جو فلسطین کی طرف سے جو ان کا ایمبیسڈر ہے یونائٹڈ نیشن میں، اس نے ٹو اسٹیٹ سولوشن کی بات کی ہے. A future in which two states live side by side in peace and security. تو یہ چیز آپ سمجھ لیں. یاسر عرفات، میں پھر آؤں اس بات کی طرف، یاسر عرفات نے جب ٹو اسٹیٹ سولوشن کے اوپر معاہدے کیا جس کو اوسلو اکارڈز کہا جاتا ہے، اس معاہدے کو جو اس نے اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھا اسرائیل کا، اس کے ساتھ مل کے کیا، اس پر پروٹیسٹ ہوئے اسرائیل کے اندر، کیونکہ اسرائیل ٹو اسٹیٹ سولوشن نہیں چاہتا، کیونکہ اسرائیل کے تو ون اسٹیٹ سولوشن اس کو مل گیا ہوا ہے. اسرائیل کو تو پوری دنیا نے تسلیم کر لیا ہوا ہے، وہ تو اپنا موج میں ہے، مستی میں ہے، ان کے تو ہر چیز فلورش کر رہی ہے، وہ تو پوری دنیا پہ قابض ہوئے ہوئے ہیں، ان کی تو ون اسٹیٹ چل رہی ہے. ٹو اسٹیٹ کے لیے ان کو حصہ دینا پڑے گا اس کو، فلسطین کو، جس کی وجہ سے اسرائیل جو ہے اس کے اگینسٹ ہے. اسرائیل ٹو اسٹیٹ سولوشن کے اگینسٹ ہے. آپ کو وقتی طور پہ تو آپ کو نظر آئے گا جی کہ امریکہ ٹو اسٹیٹ سولوشن کہتا ہے، جی برطانیہ ٹو اسٹیٹ سولوشن کہتا ہے. بھائی اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب بھی ٹو اسٹیٹ سولوشن کہتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ فلسطین بھی ٹو اسٹیٹ سولوشن مانگتا ہے، ٹھیک ہے. آپ کو وہ نظر نہیں آتا. امریکہ اور برطانیہ تو فیس سیونگ کے لیے انٹرنیشنل لاز کے ساتھ ساتھ رہنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان پہ بلیم نہ ہو، وہ تاکہ اپنا جسٹیفائی کر سکیں اپنا آپ دنیا کے سامنے، جی ہم تو بہت اچھے ہیں. آپ کو جب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہو کیا رہی ہے، کھچڑی کیا پک رہی ہے، آپ تو پھر وہ نیم حکیم خطرہ جان. تو یہ آپ وہ معاملہ سمجھ لیں. جب آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، جب آپ کو جانتے ہی نہیں ہیں آپ انٹرنیشنل پالیٹکس کو، زائنسٹ کے مووز کو نہیں سمجھتے ہیں کہ زائنسٹ کر کیا رہے ہیں، زائنسٹ چاہ کیا رہے ہیں، آپ تو اندھیرے میں تیر ہی چلائیں گے پھر. اور اس کا نقصان یہ ہوگا کبھی کسی کو لگ گیا، کبھی کسی کو لگ گیا، اور آپ بعض اوقات آپ صحیح بات کے خلاف بھی آپ بات کرنا شروع کر دیں گے.
تو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ جو اسرائیل کا جو پرائم منسٹر تھا جس نے یاسر عرفات کے ساتھ مل کر یہ معاہدہ شروع کیا اوسلو ایکورڈز کے نام پہ، اس معاہدے کا یہ تھا کہ 5 سال کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اس پیس پروسیس کو مکمل کرنا ہے، ہم نے اس پہ جو پرماننٹ جو سولوشنز ہیں اس کو حتمی شکل دینی ہے ٹو اسٹیٹ سولوشن کے حوالے سے۔ تو اس پر پروٹیسٹ شروع ہو گئے اسرائیل کے اندر۔ اسرائیل نے کہا جی کہ ہم تو مانتے ہی نہیں، ہم نے فلسطین کو دینا ہی کچھ نہیں ہے، ہم تو قبضہ کر چکے ہیں ویسٹ بینک پہ، یروشلم پہ، ہر چیز پہ، ہم کیوں چھوڑیں گے، ہم تو نہیں مانتے اس ٹو اسٹیٹ سولوشن کو۔ اسرائیل کے اندر باقاعدہ پروٹیسٹ شروع ہو گئے۔ In Israel, there were big protests against Oslo. Close to half of the society that said, we're not on board with this process. We're talking to terrorists. This is going to mean Israeli withdrawal from territory that is an essential part of the land of Israel. اور پھر ایونچولی اس کو اسیسینیٹ کر دیا گیا۔ آپ سمجھتے ہیں اسرائیل کے پرائم منسٹر کو قتل کر دیا گیا کہ وہ ٹو اسٹیٹ سولوشن پر کام کر رہا تھا یاسر عرفات کے ساتھ۔ کین یو امیجن؟ اس لیے آپ لوگوں کو پہلے آپ معاملات کو سمجھیں تو صحیح ہو کیا رہے ہیں، اس کے بعد آپ بات کریں۔ آپ کو جب پتہ ہی کچھ نہیں ہے، آپ ہر بات میں آپ صرف بات ہی کرنا چاہتے ہیں جی کہ بھی، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ عقل کل ہیں، ٹھیک ہے۔ میں یہ سو کالڈ اسکالرس کی بات کر رہا ہوں، میں نام نہیں لینا چاہتا ویڈیو میں کسی کا، لیکن جو سو کالڈ اسکالرز ہیں جو کہ غلط بات کرتے ہیں، ان کو پتہ کچھ نہیں ہوتا اور ہر بات میں ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں وہ عقل کل ہیں، انہیں کے پاس سارے سولوشنز ہیں۔ سولوشن ایک ہی ہے، وہ ہے جہاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ جب تک تم جہاد، اصل دین ہے جہاد، اس کی طرف لوٹو گے نہیں، تم پر یہ ذلت اور مسلط ختم نہیں ہوگی۔ وہن کی بیماری کا حل یہی ہے، حب دنیا کو ترک کریں، جہاد کو اپنائیں، موت کے ڈر کو ختم کریں، یہی وہن کا علاج ہے۔ اپوزٹ دیکھیں نا، وہن کیا ہے؟ حب دنیا کا اپوزٹ کیا ہے؟ جو اس کا کاؤنٹر اس کا کیا کریں گے آپ؟ اس کو علاج کیسے کریں گے؟ حب دنیا کو ترک کر کے۔ اسی طرح وہن، جہاد کو ترک کرنا، جہاد سے کترانا، جہاد سے ڈرنا، موت سے ڈرنا، اس کا علاج کیا ہے کہ جہاد کو اپناؤ، جہاد سے ڈرنا بند کرو، موت سے ڈرنا بند کرو، یہی اس کا حل ہے۔ تو وہن کا علاج بھی ہے اور ذلت کا علاج بھی ہے، سارے علاج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیے ہیں، بتا دیے ہیں۔ اور یہ ہر صورت ایسا نہیں ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ ایسا ہوگا اسی لیے ایسا ہو رہا ہے۔ اس کو سمجھیں، آپ تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہیں، آپ اصل چیز کو نہیں دیکھ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وارننگز دی تھیں کہ تم اس نہج پہ کریکٹر لیس ہو جاؤ گے، اس نہج پہ آ جاؤ گے، اتنے بغیرت بن جاؤ گے تم مسلمان کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ شراب عام ہو جائے گی، ڈرگز عام ہو جائیں گی، فحاشی عام ہو جائے گی، بے حیائی عام ہو جائے گی، یہ جو آپ کی جو حلال حرام کی تمیز ہے یہ ختم ہو جائے گی، میوزک عام ہو جائے گا۔ یہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بےغیرتی جو ہو جائے گی، جو ہم اپنا لیں گے، وہ ہمیں وارننگز دی تھی کہ تم یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا۔ تو اس کا کاؤنٹر بھی ہمیں نہیں کرنا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا نا، کلیئرٹی میں بتا دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھی یہ جب یہ زمانہ آخر ہوگا، جب یہ دور فتن ہوگا، اس میں جو دین پر جو قائم رہے گا وہ ایسا ہی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جیسے میری طرف ہجرت کرنے والا اصل دین کی طرف، تو نبی پاک نے بڑی بشارت دی ہے ان لوگوں کے جو کہ اس وقت بھی دین پر قائم ہوں گے۔ تو اس کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بشارت ہے ان لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، ان اجنبیوں کے لیے جو اس وقت بھی دین پر قائم ہوں گے۔ تو اس لیے آپ سمجھ لو کہ یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈوز اینڈ ڈونٹس دے دیے ہوئے ہیں۔ جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہمارے پہلے تھے وہی ڈوز اینڈ ڈونٹس اب ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اب یہ چیز عام ہوگی تو اب ہم بھی اسی کا حصہ بن جائیں، نہیں، ہم نے تو اس سے لڑنا ہی ہے نا، ہر صورت میں کسی نہ کسی اپنی ایبلٹی کے اندر رہتے ہوئے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن ہے وہ تلوار سے بھی جہاد کرتا ہے، وہ اپنی زبان سے بھی جہاد کرتا ہے۔ یہ چیز آپ سمجھ لیں۔ تو جو تلوار سے کر سکتا ہے وہ تلوار سے کرے، جو زبان سے کر سکتا ہے وہ زبان سے کرے۔ جو زبان سے کرنے والا ہے وہ پھر بھی کم ہے، جو اصل کرنے والا ہے وہ تلوار سے کرنے والا ہے۔ زبان سے کرنے والا بھی دلوں میں دعاؤں میں، تلوار سے کرنے والے جہاد کی دعاؤں میں اس کی زبان سے بھی اس کی مدد کرے، دعاؤں سے بھی اس کی مدد کرے۔ اور جو زبان سے کر رہا ہے اور زبان سے نیچے والا جو ہے جو دل سے کر رہا ہے، وہ دل سے زبان سے کرنے والے کی اپنی دعاؤں سے مدد کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیٹیگریز ہیں، یا ہاتھ سے کرو گے جہاد، یا زبان سے کرو گے، یا دل سے کرو گے۔ تو
اسی لیے یہ بلیم مت کریں کسی کو کہ کوئی زبان سے کر رہا ہے تو وہ خود کیوں فلسطین خود کیوں نہیں چلا جاتا. یہ چیز آپ سمجھ لیں, خود کوئی منہ اٹھا کے فلسطین نہیں جا سکتا. اس وقت آپ کو پراپر آپ کو فوجی کارروائی کی ضرورت ہے. وہ پورا فلسطین آپ کا انہوں نے بلاک کیا ہوا ہے, انہوں نے بارڈر بند کیے ہوئے ہیں, کوئی نہیں جا سکتا. مصر جو ہے, مصر کے لوگ بھی نہیں جا سکتے, چیخیں مارتے نہیں جا سکتے وہاں پہ, بیچارے روتے ہیں کہ ہم اپنے فلسطینیوں کی مدد کرنے کے لیے جائیں. عام پبلک ان کو جانے نہیں دیا جاتا کیونکہ مصر پر قبضہ ہے, زائنسٹ کا قبضہ ہے. وہاں مارشل لا لگا کے انہوں نے اپنا پپٹ جو ہے جنرل سی بٹھایا ہوا ہے. وہاں کا جو ایک پبلک مینڈیٹ کے ساتھ آیا ہوا جو پریزیڈنٹ تھا, جو کہ پریزیڈنٹ مورسی تھا, اس کو انہوں نے جیل میں ڈال کے زہر دے کے مار دیا. اور اب مصر ان کے قبضے میں ہے. اب مصر نہ جنگ لڑتا ہے اس سے, نہ وہاں پہ ان کی مدد کرتا ہے, کچھ بھی نہیں کرتا. تو بارڈر کلوزڈ ہے. تو اب کوئی مسلم دنیا سے کوئی عام پبلک اٹھ کے نہیں جا سکتی وہاں پر فلسطینیوں کی مدد کے لیے. مسلم دنیا کو جہاد کی کیمپین چلانی ہے اپنے اپنے ملکوں میں. ان کو لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے کہ بھی آپ یہ جہاں اتنا زور لگا رہے بائیکاٹ کرنے پہ پروڈکٹس کا, جو کہ ٹائم لگے گا 10 سال 20 سال لگیں گے, اور اتنی دیر میں امریکن بلینز آف ڈالرز کی ایڈ سالانہ ایڈ دیتا ہے اسرائیل کو. تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ اپنے جو فوکس ہے وہ غلط طرف لے کے جا رہے ہیں. 50 سال پہلے بائیکاٹ کی باتیں کرتے تو ٹھیک تھا, جچتی تھیں آپ کو. اب بائیکاٹ یو ٹو لیٹ فار بائیکاٹ. اب وہ زائنسٹ اپنا زور بھی پکڑ چکے ہیں, زائنسٹ اپنا کنٹرول بھی کر چکے ہیں. اب بائیکاٹ سے ان کو کچھ نہیں ہونے والا. دے آر میکنگ بلینز آف ڈالرز فرام آل اوور دا ورلڈ. اگر آپ کے ملک میں وہ ان کا بزنس بند بھی ہو جائیں گے, سو واٹ, دے ول اسٹل ارن بلینز آف ڈالرز فرام ادر کنٹریز. دوسری دنیا سے وہ بلینز آف ڈالرز کمائیں گے. ان کا کیا جا رہا ہے؟ امریکہ ان کو ایڈ دیتا ہے بلینز آف ڈالرز کی. امریکہ کا تو بائیکاٹ آپ لوگوں نے نہیں کیا, نہ اس کی کوئی کیمپین چلے. اصل جو طوطے کی جان ہے وہ تو امریکہ میں, ان کی جو اصل جو اسرائیل کی جو طوطے کی جان ہے وہ امریکہ کے اندر ہے, ڈالر کے اندر ہے. ڈالر کا بائیکاٹ کیا نہیں, امریکہ کا بائیکاٹ کیا نہیں. امریکہ کی پوری جو ان کی جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے سب زائنسٹ ہیں, پیدائشی یہودی ہیں سارے کے سارے. امریکہ کی ساری جو پالیسیز فورن پالیسیز بن رہی ہیں, جو اندر کھاتے جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں, وہ سب کچھ زائنسٹ کے حق میں کر رہے ہیں. پوری دنیا میں رجیم چینج کراتے پھر رہے ہیں اپنی مرضی سے, جو ان کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں. یہ سب کچھ زائنسٹ کے اشاروں پہ چل رہے ہیں, ہو رہا ہے. اور مسلمان ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں زائنسٹ کے آگے, کچھ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ ان کے کنٹرول میں ہے. حب دنیا, موت کا ڈر, جہاد کا ڈر, یہ مسلمان حکمران ضمیر فروش ہو چکے ہیں. اس میں کوئی شک ہے کسی کو؟ پلیز ویک اپ, یو ڈونٹ ہیو دیٹ مچ ٹائم لیفٹ. اتنا وقت نہیں رہ گیا. اب یہ معاملات آگے بڑھنے والے ہیں. فلٹریشن پروسیس سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے. اگر آپ ابھی حق کے ساتھ نہیں ہیں, آپ صحیح اور غلط کی پہچان نہیں کر پا رہے ہیں نا, تو اٹس آلموسٹ ٹو لیٹ فار یو گائز. کسی حد تک بہت دیر ہو چکی ہے. بہرحال مجھے اجازت دے, کچھ باتیں جو رہ گئی ہوں گی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا پھر کسی ویڈیو میں آپ سے وہ باتیں مزید کر سکوں. میں نے کوشش کی ہے کچھ باتیں کرنے کی, کچھ چیزیں سمجھانے کی. اللہ سے دعا ہے کہ میں وہ اس کا کوشش میں کامیاب ہو جاؤں. اگر اس میں کچھ کمی بیشی اللہ سے معافی مانگتا ہوں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.